اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام علیہم الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں لوگوں کی مشکل کشائی اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا، تو اس بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی جو دلی کے اندر تھی۔ جب مسجد شریف اس کی بن چکی تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا تو قبلہ درست نہیں۔ تو انہوں نے اس بادشاہ شاہ جہاں کو کہا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہی مسجد ہے، اتنا خرچہ کر کے مسجد بنوائی ہے، دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرنا، شہید کر کے پھر بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا پریشان تھا، سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالحکیم ایک علاقہ ہے، اس بزرگ کا نام عبدالحکیم ہے، ان کے پاس جاؤ، تمہاری مسجد ٹھیک کر دیں گے۔ تو بادشاہ شاہ جہاں جو تھا وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ٹھیک فرما دیں، اس کے پاس جو بھیج رہے ہیں تو آپ خود کیوں ٹھیک فرماتے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر سب کے کام ہم کریں تو ہمارے ولیوں کے پاس کون جائے گا؟ ہم خود ہی بھیجتے ہیں ولیوں کے پاس۔ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے بھیجا تھا، تسی آئے ہو نا، اگر چاہو تو میں تمہیں یہیں پہ کھڑے ہو کر سرکار کا دیدار کروا دوں۔ تو آپ کپڑے دھوتے تھے، فرمایا جاؤ اپنی مسجد میں جا کے بیٹھو، عصر کی نماز کے بعد میں تمہاری مسجد ٹھیک کر دوں گا۔ تو کپڑے کو یہیں نچوڑا، فرمایا ہاں بھی ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، آواز آئی، فرمایا جاؤ اور اب بھی مسجد کو چیک کرو، شاہ جہاں کی مسجد سرچ کرو تو آ جائے گی، اس میں تریڑ پڑی ہوئی ہے، یعنی ایسے سیدھی نہیں تھی تو ایسے سیدھی ہو گئی، تو تریڑ اس میں پڑی ہوئی آج بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنا جبہ مبارک دے کر خواجہ خواجگان خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ ان کو جبہ بھی دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کریں۔ صحابہ کرام خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی خلیفہ راشد ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہیں اعتراض ہے کہ یا رسول اللہ میں کہاں بھیج رہے ہیں؟ سرکار نے کیوں بھیجا؟ تاکہ ولی کے پاس جانا، بھیجنا، دعا کروانا نبی کی سنت ہو جائے۔ پھر ولی کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہیں پہ کھڑے ہو کر اولاد کے لیے دعا مانگی سے مریم کے پاس، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ تو ولی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ جان کر، اس کی عطا سے مشکل کشا جان کر جاننا سنت ہے، اور ان کو ہم خدا نہیں مانتے ولیوں کو۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب نے اپنی یادگاروں میں بہت ساری چیزیں چھوڑیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صدیقی مجددی رحمہ اللہ گلہار شریف 750 مسجد اپنی یادگار میں چھوڑی آپ نے، چندہ بھی نہیں، اپیل بھی نہیں، رسید بھی نہیں، اور اس کے بغیر نظام وہ سارا چل رہا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی مسجدوں کی فن تعمیر کیسا تھا تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین حضور بابا جی کی مسجد کا جو گنبد ہے یہ وہیں کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور یہ جو مینار والا یہ بھی بندہ وہیں سے آیا تھا بنانے کے لیے، شاہکار، اور یہ بابا جی مرید بھی اسی خانقاہ کے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کی یادگار میں ان کے محل کھنڈرات ملے ہیں، چند بادشاہ ہیں جن کے نام کے مسجد میں بادشاہی مسجد ہے، باقی جتنے نبی تھے پیارے ان نبیوں کی یادگار میں کوئی مکان نہیں ملا، کوئی مکان نہیں کسی نبی کی یادگار میں۔ البتہ نبیوں نے اپنی یادگار میں مساجد چھوڑی ہیں، یہ کعبۃ اللہ جو ہے حضرت آدم پاک کی یادگار، پھر اس سے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اسماعیل پاک کی یادگار، پھر وہ بیت المقدس شریف وہ بھی نبیوں کی یادگار، مسجد قباء شریف، مسجد قبلتین، ساری مسجدیں نبیوں نے اپنی یادگار میں چھوڑی ہیں۔
تو خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم درویش ہیں، ہماری نگاہ ہر آن اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی کارساز حقیقی ہے جو اس کشتی کو بطریق احسن چلا رہا ہے، اس ذات سے توجہ ہٹانا، ما سوا کی خوشنودی کے پیچھے پڑنا ہم درویشوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہر وقت فرمایا اللہ تعالیٰ کا تصور ہی رہتا ہے، ہماری کشتی کو رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ چلا رہا ہے۔ اب یہ جو مسجدیں بناتے ہیں آپ کیسے بناتے ہیں؟ تو خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صدیقی البکری، یاد رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلہ نقشبندیہ میں نہیں ہے بلکہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ مسجدیں، یہ درس گاہیں اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت کا اظہار ہیں، ان میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ ذات لم یزل جب اپنے ارادے کو بروئے کار لانا چاہتی ہے تو اسباب خود بخود وجود پذیر ہو جاتے ہیں، ہم بھی انہی اسباب کی ایک کڑی ہیں۔ یہ اس ذات کی کرم فرمائی اور فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم کہاں اور یہ تعمیر و ترقی کہاں، نہ وسائل جمع کرنے کا سلیقہ، نہ اس کے لیے تحریک کی اہلیت، نہ کام کی سمجھ، نہ ہی اہلیت، محض اللہ کا فضل ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت میں تھے تو بیٹے رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کے بیٹے جب رونے لگے تو اس بزرگ نے اسے روتا دیکھا تو فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ میں اپنے ہمراہ کچھ لے کر نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، یہ تسبیح لوٹا مصلح ہے، انہیں سنبھال لو، یہی کچھ میرے پاس تھے، اللہ بہتر کرے گا۔ یعنی میری وصیت میں یہ چادر ہے، مصلح ہے، یہ وضو والا وضو کرنے کے لیے یہ لوٹا ہے، انہیں سنبھال لو تمہارے کام آئے گا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بزرگان دین کے عرس کی تقریبات ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ ہیں، یہی ان تقاریب کی روح ہے۔ ان مواقع پر حاضرین کے سامنے ان بزرگوں کی تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے، غیر شرعی امور سے ان کو آگاہ کر کے روکا جائے۔ اب تو یہ تقریبات ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں جو روح سے خالی ہیں، بلکہ ان میں لوگوں کی دلچسپی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لوگوں کی کشش کے زیادہ سے زیادہ اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کو خالص مذہبی تقریب سمجھتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے اسے منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان اور ایقان میں تازگی پیدا ہو، ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضور ہم باہر دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ڈنمارک میں۔ کسی نے آپ نے فرمایا لوگ تلاش معاش میں بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رجحان ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، لوگ اس کے لیے جعلی اسناد، بینک اسٹیٹمنٹ، پاسپورٹ وغیرہ حاصل کے لیے ہر ہیلا بہانہ بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ سب ہیلے بہانے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کامل ایمان ہونا چاہیے اور اس قسم کی ہیلا سازی سے پرہیز لازم ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو کسی دوسرے ملک میں جانے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فلاں ملک میں، جس طرح حضرت خواجہ خواجگان نے روکا کہ نہیں جانا چاہیے، تو وہ بزرگ تھے ان کے پاس، میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہاں پہنچو
وہاں کے رب کو ہمارا سلام کہنا۔ کہنے لگے وہاں بھی رب یہی ہے۔ فرمایا جو وہاں رزق دے سکتا ہے یہاں رزق سے محروم رکھے گا؟ اللہ کی ربوبیت پہ شک ہے تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ہوس وہ سڑک ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں۔ اگر آپ اس شاہراہ پر چل کر کسی امیر تک پہنچ گئے، وہاں سے آپ کو اس سے آگے ایک اور بڑا امیر نظر آئے گا اور پہلا کم امیر نظر آئے گا۔ ممکن ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ ہوس کا تعاقب چھوڑو، قناعت اختیار کرو۔ اور خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب اور رحمہ اللہ کی مریدوں نے چاہا کہ سال گرا کر دیں 25 دسمبر کو آپ کی ولادت، تو مرید اکٹھے ہو گئے۔ تو خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ نہیں، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جو پچھلے سال گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ فرمایا یہ طریقہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والدین سے انتہائی عقیدت تھی رحمہ اللہ کو۔ تو اپنی والدہ ماجدہ مدظل العالیہ کے پاس تشریف فرما ہوتے تو کبھی چارپائی پہ نہ بیٹھے، اور ایک شخص آیا کہنے لگا میرے لیے دعا فرما دیں۔ خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولیں، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں اس کو کسی اور کی دعا کی حاجت ہی نہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ چارپائی پر نہ بیٹھتے، بلکہ حضرت مائی صاحبہ رحمہ اللہ فرمایا کرتی آپ نے میری گود میں پرورش پائی، آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن آپ ہمیشہ والدہ ماجدہ کی چارپائی کے ساتھ زمین پر تشریف رکھا کرتے تھے۔ اور خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے کبھی فرض حج نہ ادا فرمایا، نہ کبھی حج فرض ہوا، نہ ہی زکوٰۃ۔ جو کچھ نظر و نیاز کی صورت میں آیا اسے سنگیوں کی طرف سے امانت جانا، دینی کاموں اور مساجد کی تعمیر میں صرف کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ایک دفعہ پوچھا کیا آپ حج پر جانا پسند فرمائیں گی؟ تو جواب میں مائی صاحبہ رحمہ اللہ نے فرمایا عرصہ سے حرمین شریفین میں حاضری کو دل چاہتا ہے، لیکن آپ کے خراجات کو دیکھ کر کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اب خود آپ نے کہا ہے تو ہم تیار ہیں، چنانچہ آپ نے انہیں حج کروایا اور والدہ ماجدہ کو اپنے ساتھ حج پہ لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بڑی خوشگوار اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہر وقت آپ مصروف رہے۔ ذکر الہی سے آپ نے کبھی بھی غفلت نہ برتی، بلکہ اپنے مریدین متوسلین کو بھی ذکر الہی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کی زندگیاں کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے بقدر ضرورت پر اکتفا فرمایا، اپنی زندگیاں شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کیں، لوگوں کو نیکی اور کار خیر کا رستہ دکھایا، ان کی رہنمائی کے لیے مساجد کو اپنا مسکن بنایا۔ کل کی بات ہے کہ حضرت قبلہ عالم رحمہ اللہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے روحانی پیشوا تھے، مگر بوقت وصال زیب تن ایک جوڑا ہی کل کائنات تھی۔ گھر میں تلاش کے باوجود دوسرا سوٹ نہ مل سکا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باقیات میں سے کوئی دوسرا جوڑا برآمد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا یہ عالم تھا، تجہیز و تکفین سے اتنی بے اتنائی
کہ گھر میں ایک پائی تک نہ تھی ایک صاحب حیثیت روحانی پیشوا کی، اس سے بڑھ کر بے نیازی اور توکل کیا ہو سکتا ہے کہ وجہ کفاف سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لوگوں کی خیر خواہی اور ان کو دین سے آگاہ کرنے کا جذبہ انہیں محلہ سے مسجد کے جوار میں لے گیا، اپنے آبائی مکان کو خیر بات کہہ دیا، مسجد سے ملحق ایک کچا مکان بنا لیا تاکہ مسجد کی صفائی اور اس کی آبادی کا موقع ملتا رہے اور سنگیوں کو وہاں آنے میں دقت نہ ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ یہ پروگرام، یہ آپ نے فرمایا مساجد کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، نہ کسی پروگرام کو انتہا تک پہنچانے کا عزم، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کئی کام برسوں سے ادھورے پڑے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے وسائل تلاش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وقت پر ان کی تکمیل کی اسباب مہیا فرما دیتا ہے، اپنا کام بس اتنا ہے جب کسی کام پر دل جم جائے ہم اسے شروع کر دیتے ہیں، انجام تک پہنچانا مالک حقیقی کا کام ہے، مسبب الاسباب اور کارساز وہی ہے، اپنی مہربانی سے کام آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کھانے پینے اور رہائش کے لیے کوئی، سبحان اللہ، فرمایا ہم خدا کے مہمان ہیں، وہ ہمیں لباس چھوٹا دے یا بڑا قبول ہے، وہی ذات ہے جو ان گنت اور ان منت پہنچا رہی ہے گنتی کے بغیر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ بھی نہیں فرماتا میں نے تم پہ احسان کیا ہے، ایسا بھی نہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرید آیا اور عرض کرنے لگا سرکار مدینہ سور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش ہے۔ خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے فرمایا درود شریف کی کثرت رکھیں، سرکار کی کامل اتباع کی کوشش کریں، یہی اصل زیارت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بندے نے کہا میرے حالات اچھے نہیں، آپ نے فرمایا درود شریف توجہ سے پڑھا کریں، درود شریف ہر دکھ کا درماں ہے، یہ تصور کر کے پڑھیں کہ آپ روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، اپنی حاجات کو بھی پیش نظر رکھیں، توجہ سے درود شریف پڑھیں، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب رحمہ اللہ سے ایک بندے نے خط لکھ کے شمن آباد کا تھا تو مشکل پیش کی، تو خواجہ عالم رحمہ اللہ نے فرمایا روزانہ رات کو 111 مرتبہ سوتے وقت گٹھلیاں درود شریف کی پڑھ لیا کرو، یاد رہے جس چادر پہ درود شریف پڑھتے ہو اس پر کسی کا قدم نہ آئے، ہر مشکل تمہاری حل ہو جائے گی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ساری کی ساری مجاہدات کے اندر گزری، خود فرماتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، یعنی جتنا زیادہ ذکر و فکر میں مشغول رہو گے اتنا ہی دین اور دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اب تو فرض نماز کو بھی لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، خواجہ خواجگان رحمہ اللہ فرماتے ہیں متواتر 3 راتیں جس کی نماز تہجد قضا ہو جائے اس کا نام درویشوں کی فہرست کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک ہوش ہو نماز ادا کرنا فرض ہے، خواہ کسی بھی حیات میں ہو، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹے، نہیں تو اشارے سے، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھنا لازم ہے۔
اور فرماتے تھے نماز با جماعت ادا کیا کرو، نہیں مل سکا گھر میں بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر دو، اگر وہ نہ مل سکیں تو چھوٹے بچے کھڑے کر دو، اگر وہ بھی نہ ملیں تکبیر کہہ کے جماعت کھڑی کر دو، ملائکہ مقتدی بن جائیں گے۔ لیکن بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سے خواجہ خواجگان رحمہ اللہ منع فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، زندگی کی پریشانیاں مشکل، اور ایک شخص نے کہا رشتہ نہیں مل رہا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے ڈھونڈتے ہوئے، مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں مجھے رشتہ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کا خط ملا، تشویش کا علم ہوا، بندہ عامل نہیں، اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ بندہ آپ کو مشورہ دے گا نماز کی پابندی کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک بندے نے کہا میرا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، جب سے میں نے دوسری شادی کی ہے میری بیوی کے مقدر میں رزق نہیں تھا، تو تبھی میرے اوپر رزق کے دروازے بند ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے فرمایا بس و کشاد اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے، بندے کو مالک ہی سے تقاضا کرنا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، جس سے بندہ براہ راست اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی مناجات پیش کر سکتا ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندے نے عرض کیا کاروبار اور گھر میں عدم سکون اور جادو، تو بہت سارے معاملات ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ایمان پختہ ہو، احکام شریعت کی پابندی ہو تو ان چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس پر کامل بھروسہ، وقتی پریشانیوں پر صبر مصائب کا علاج ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی یاد اور مصائب پہ صبر کرنا ان پریشانیوں کا علاج ہے۔ ایک بندے نے عرض کیا حضور گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، جادو اتنا شدید ہے کہ ہم سارے گھر والے ڈسٹرب ہیں۔ خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے فرمایا آپ جادو اور تعویذ کے وہم میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، وسوسوں سے نجات حاصل کریں، کوئی بھی جادو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کو ایک اور بندے نے لکھا کہ جادو کے ازالہ کے لیے کوئی، تو فرمایا جادو کو وہم نہ کریں، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مخالف رکھتا ہے، مخالف کا کام ہی مخالفت کرنا ہے، بعض طبی عوارض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، تم جادو سمجھ رہے ہو، جگر کا مسئلہ ہو، چیک اپ کروا لو، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا انسان کے وہم کی وجہ سے جادو کا اثر سمجھنے لگتا ہے، اگر کوئی اصل ہے بھی تو وہ کلام الہی کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اس بات پر محکم یقین رکھے ہر نوع کے رنج و راحت من جانب اللہ ہے، ان توہمات سے نکلنے کا خود اس میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ بندے نے کہا نہیں حضور، جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے، تو آپ فرمایا دیکھو یہود و نصارہ عالم اسلام کے دشمن ہیں، اگر یہ جادو سب کچھ کر سکتے ہیں جادو والے، تو انہیں کہو انہیں مار دیں، ہم منہ مانگا انعام دیں گے، ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ بہترین تدبیر کرے، اسے منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، خواہ لاکھوں تک پہنچتا ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالی
عنہ کے ایک بندے نے خط لکھا اور عرض گزار ہوا حضور میری مدد فرمائیں. فرمایا بندہ بغیر متاع دعا کے کچھ نہیں رکھتا، میرے پاس دعا ہی ہے، میں کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اسی طرح گزری. ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا مجھے وظیفہ، آپ فرماتے ہیں سی و سی آیات، ایک بار صبح ایک بار شام توجہ سے پڑھیں، ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا. تو سی و سی آیات ہمارے پاس PDF بھی موجود ہے، بیرون ملک اندرون ملک جو منگوانا چاہیں بغیر ہدیے کے خانقاہ والدین سید الکونین سے منگائی جا سکتی ہے. اور ہمارا نمبر پیج کے اوپر موجود ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بندہ کہنے لگا جی گھروں میں جنات ہیں، چڑیلے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے فرمایا چاروں کل 3 دفعہ صبح اور شام اور کثرت سے اگر پڑھو تو کوئی جن، کوئی چڑیل، کوئی جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کر سکتا. اور خواجہ خواجگان رحمہ اللہ سے ایک بندے نے عرض کیا حضور مصیبتوں سے نجات. فرمایا جو بندہ آیت الکرسی کا ورد رکھے بڑی بڑی بلاؤں سے بچ جاتا ہے. آخری بات، خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو لنٹر نہیں ڈلا تھا، بارش برسنا شروع ہو گئی تو سنگیوں نے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ سے یہ لنٹر کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے فرمایا مالک حقیقی وہی ہے، ہمیں اس نے خدمت میں رکھا ہوا ہے، بھیج دے گا تو لنٹر ڈلوا دیں گے، نہیں بھیجے گا اگر وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس میں خوش ہیں. ہم ٹھیکہ لے کر نہیں آئے اتنی مسجدیں بنا کے آئیں گے، ہم تو نوکر ہیں، مالک کا کام ہے اسباب دینا اور نوکر کا کام ہے اسباب کو لگا دینا. اب ہمارے ہاں ہر بندے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کوئی بڑا تعویذ ہو جس سے ہر جادو مٹ جائے، ہر خواہش پوری ہو، بیوی بچے فرما بردار بن جائیں، کاروبار چمک اٹھے. تو ایک شخص نے آپ کو یہ بات لکھی اور وہ شخص آپ کا دست گرفتہ تھا، کہنے لگا جی بڑے تعویذ کی درخواست ہے. آپ نے حالات اور مشکلات کا ذکر کیا تو خواجہ خواجگان رحمہ اللہ نے فرمایا استقامت، فرمایا کہ زندگی نگاہ کے سامنے پھر گئی تو پھر استقامت کے پہاڑ تھے، انہیں کبھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی. وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا تعویذ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہے. جو اللہ تعالیٰ اس تعلق باللہ کی تعلیم زندگی بھر ہمارے بزرگوں سے لیتے رہے، آپ بھی ان کی تقلید میں نسخہ آزما کے دیکھیں اور تعلق کو نبھانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے آپ اللہ سے تعلق قائم کر لیں، سارے تعویذ، سارے جادو، سب کچھ جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے سی و سی آیات صبح اور شام پڑھنے سے ہر قسم کا جادو دور ہو جاتا ہے. اور خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کے والد گرامی جب وصال فرمانے لگے تو خواجہ عالم رحمہ اللہ 7 سال کے تھے. تو مریدوں نے کہا کسی اپنے پیر بھائی کو کہہ دیں آپ کے بچوں کا خیال کرے. تو خواجہ عالم سلطان عالم رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولیں، فرمایا جس کو میں کہہ کے جاؤں گا کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ میں اس کو کہہ کے جا رہا ہوں جسے موت نہیں آتی. تو 750 مساجد آج شہکار ہیں، ان مساجد میں مدارس بھی کھلے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز میں ایک پارے کی تلاوت گلہار شریف میں آج بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ اشراق تک گفتگو بند رکھتے ہیں اور عصر تا مغرب بھی گفتگو بند رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ زبان کی جو شکوے والی زبان ہے وہ تالو سے لگا کر
اللہ سے تعلق جوڑ لو، کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی مشکل ایسی نہیں کہ حل نہ ہو جائے۔ تو خواجہ عالم رحمہ اللہ سے پھر کسی نے پوچھا تھا کہ لنٹر کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، سیمنٹ چاہیے ہوتی ہے، بجری، تو فرمایا ہم مسجد میں رات کو داخل ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، میرے مالک اتنا خرچہ چاہیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور نہ ہم ترغیب دلا سکتے ہیں، تو ہی رب ہے ہمارا۔ فرمایا صبح جب ہم آتے ہیں مسجد کے باہر سارے اسباب مہیا ہوتے ہیں تو ہم ان کو لگا دیتے ہیں، جب بھی ہمیں مشکل آتی ہے اللہ کے گھر کا دروازہ کھول کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، نماز حاجت کو اپنا معمول بنا لیں، خدا سے مانگ، جو بھی مانگنا ہے تو نے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن رحمتک یا رحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قافی المہمات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنگی دل عمل متوجہ حسن اپنے دل عمل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ساتن تنجینا من العذاب
رحمتک یا ارحم الراحمین۔